السلام علیکم بزم عزیز. ہمارا آج کا موضوع زندگی سے جڑا ہوا. ظاہر ہے زندگی موضوعات سے عبارت ہے اور ہم کسی بھی رنگ میں کسی بھی روم میں دیکھیں تو وہ خوبصورت ہی دکھتی ہے، چاہے کتنی کربناک اس کے پس منظر ہوں یا کتنے اس کے سامنے آنے والی زندگی کے مصائب ہوں، لیکن زندگی چلتی ہی چلی جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ رکتی کہیں نہیں ہے، نہ درد کے صحرا میں نہ خوشیوں کے ہنڈولے میں، کہ وقت کا کام ہے گزرتے جانا. جیسے کہتے ہیں نا، وہ وقت بھی گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا، کہ وقت رکتا نہیں کسی کے لیے. اسی طرح ہم اگر دیکھیں، عورت ہماری دنیا کا ایک تخلیقی وجود، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کے سلسلے کو نسل کے پرورش کے لیے، نگہداشت کے لیے اور نسل کو پالنے کے لیے بنایا ہے. یعنی گویا ایک عورت کا وجود پوری ایک نسل کا سبب بنتا ہے، اس کی پرورش کا. تو عورت اور ماں میں بہت فرق ہے. عورت یعنی لڑکی، جب عورت شادی سے پہلے اپنی مرضی کی کتنی ہوتی ہے، آزاد مرضی سے سونا اٹھنا جاگنا کھانا پینا، کہیں دل چاہے جانا کہیں دل نہ چاہے تو نہ جانا. یعنی یہ نہیں کہ وہ مادر پدر آزاد ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے کھانے پینے میں، اپنی مرضی میں، اپنے کپڑے پہننے میں، کہیں آنے کافی حد تک، اور ماں باپ کے گھر تو وہ بہت ہی آزاد ہوتی ہے. لیکن جب وہ نکاح کے 3 لفظ قبول ہے قبول ہے اس مرحلے سے گزرتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی آزادی کے پر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. پھر اس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی پابند ہو جاتا ہے. کہ اکثر سسرالی گھروں کے ٹائمنگز کھانے پینا اور ہوتا ہے اور میکے گھر میں اور ہوتا ہے. ظاہر ہے پوری ایک دنیا بدل جاتی ہے. ایک پودے کو آپ ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائیں تو وقت لگتا ہے اس پودے کو بھی جڑیں پکڑنے میں. اسی طرح عورت کی زندگی ہے. اور پھر جب وہ اتنی پابندیوں میں، اتنے لوگوں کی نہ وہ اجنبی ہوتے ہیں جو پھر بعد میں اس کے اپنے ہو جاتے ہیں، ان کے خاندان کا حصہ بنتی ہے، تو پھر جب وہ تخلیقی عمل سے گزرتی ہے تو کس قدر کرب اٹھاتی ہے. راتوں کو جاگتی ہے، تھکاوٹ سے چور چور ہوتی ہے، نہ سونا اس کی مرضی کا نہ جاگنا اس کی مرضی کا. اور پھر جب وہ ایک 2 بالشت کے وجود ننھی سی جان کو وجود میں لاتی ہے، انہیں جگر پلا پلا کر اسے بڑا کرتی ہے، اپنا سونا آرام چین سب کچھ بلا دیتی ہے. اس کی پرورش میں اپنی ہڈیوں کو بربرا کر لیتی ہے، جوڑ جوڑ تھکتا ہے اس کا، تھکاوٹ اس کی جاتی نہیں ہے. کئی دفعہ وہ گھریلو امور کے ساتھ ساتھ کاروباری زندگی کو بھی انجام دیتی ہے، بچے کو بھی دیکھتی ہے. ہر لمحہ وہ کہیں بھی ہو، اس کا تصور، اس کا ذہن اپنے بچے کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے. بچے کے لیے ایک ایک دن وہ گنتی ہے، ایک ایک دن گن کر ایک ایک مہینہ اپنے انتظار کی لڑی میں پرو کر وہ 1 سال گزارتی ہے. بڑا کر کے آفیسر بنانے کے خواب دیکھتی ہے. آفیسر بن بھی جائے یا کہیں بھی وہ سیٹ ہو جائے تو جو ہی وہ اپنے پاؤں جمانے لگتا ہے اس کارزاری حیات میں، تو وہ بیٹی ہو یا بیٹا ان کے ہاتھ پیلے کرنے کا سوچتی ہے اور انہیں پرایا کرنے کی اسے فکر ہو جاتی ہے. وہ یہ کبھی نہیں سوچتی کہ یہ پودا جو میں نے خون جگر سے سینچا ہے مجھے اس کی چھاؤں میں بیٹھنا ہے، بلکہ وہ بیٹی کو پرائے لوگوں کو سونپ دیتی ہے ان کی نسل کی پرورش کے لیے، اور بیٹے کے لیے ایک پرائے گھر کی لڑکی لے آتی ہے اپنی نسل کی پرورش کے لیے. تو گویا وہ خود اپنی اس کی ذات کہاں گئی؟ اس کی ذات تو گویا رہ گئی میکے کی دہلیز پہ ہی. اس کے بعد تو ایک دوسرا ہی سفر شروع ہو گیا، دوسرے خاندان کا، دوسرے خاندان کی ذمہ داریوں کا، نہیں وہ جنریشن جس کو اس نے خود پالا ہے، بڑا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جن بچوں کو وہ ایک ایک لفظ بولنا سکھاتی ہے، انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، تو جب ان پنچھیوں کے پار آ جاتے ہیں تو وہ اس کے پاس تو نہیں رہتے نا، وہ اپنے اپنے اڑان بھر جاتے ہیں. اور پھر اس تنہائی اور کرب کے عالم سے بھی وہ گزرتی ہے. لمحہ لمحہ انہی کے لیے سوچتی، انہی کے لیے دعائیں کرتی ہے، ہر وقت ان کی سلامتی کی، بقا کی، صحت کی، دنیا اور دین کی عزت کی. اور یہ عورت کا وہ روپ ہے
جسے ہم ماں کہتے ہیں، کہ جس کے ساتھ کوئی رشتہ مل نہیں سکتا، کو جو نہیں بھی رہتی تو پھر بھی یاد رہتی ہے۔ دو ہستیاں جن کو ہم اٹھتے بٹھتے یاد کرتے ہیں، دکھ میں سکھ میں ہماری زبان پہ انہی کا نام آتا ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں ہائے میرے اللہ، اللہ میاں جی، اور ایک کہتے ہیں ہائے میری ماں، ہائے میری ماں، میری ماں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیوں بنایا ہے؟ ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا سمندر بھر دیا ہے۔ وہ ہمیشہ محبت کا سمندر ہی رہتی ہے، بچے پاس ہوں کہ دور ہوں، وہ ان کے لیے گھنی چھاؤں ہے، دعاؤں کی، محبت کی، اور ہر وقت ان کی خوشیوں کی، ہر وقت وہ اپنا دامن پھیلائے رکھتی ہے۔ بچوں سے وہ کچھ آس نہیں رکھتی، ان سے صرف وہ اپنا مان مانگتی ہے، اپنا بھروسہ، اپنی عزت، کہ وہ سر اٹھا کے چل سکے بڑھاپے میں بھی، عمر کے ہر موڑ پہ وہ ناز سے کہے کہ میرے بچے بہت اچھے ہیں، میرے بچے بڑے پیارے ہیں، میرے بچے بہت فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ماں کی خواہش ہے، ماں کی عظمت کو سلام کیجیے اور اپنی ماں کا احترام کیجیے۔ مائیں بہت کرب سہتی ہیں تو آپ کو منزلوں کی کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جن آسمانوں کی اڑان ہم بھرتے ہیں، ان آسمانوں کی اڑان ہمیں ماں نے سکھائی ہوتی ہے۔ باپ بیچارہ تو کولو کا بیل بنا رہتا ہے اور ماں دن رات ایک کر دیتی ہے۔ تو ماں اور باپ کو زندہ ہیں تو ان کی دلجوئی کیجیے، اگر نہیں ہے تو ان کے لیے جتنی دعا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ بڑے انمول رشتے ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں۔